کے والدین کا مقام آپ دیکھیے ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اب چاہے دیکھ کے پڑھا ہو. بعض روایتوں میں آیا محدثین نے اس کی شرح کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حافظ قرآن بھی ہے, ناظر خواب بھی ہے, لیکن حفاظ کرام کی بات چل رہی ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا, قاری بنایا, اس نے اس پر عمل کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں میرے سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے, ماں ہوگی, اس کے ابا ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام کے والدین کو ایسا مقام, ایسا رتبہ عطا فرمائے گا کہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے ایسے تاج رکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے اور چاند کی چاندی سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. میدان محشر میں آقا فرماتے ہیں وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ وَلِبَاسُهُمْ نُورٌ يُوزَعُ لَهُمْ الْمَنَابِرُ. میرے سرکار فرماتے ہیں ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے, ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے, اور ان کے لیے نور کی کرسیاں بچھا دی جائیں گی. میدان محشر میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے, رشک کرتے ہوئے کہیں گے آخر یہ کون لوگ ہیں, ان کا مقام کیا ہے, کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے, کیا یہ شہیدوں کی جماعت ہے, کیا یہ صالحین کی جماعت ہے, کیا یہ اولیاء کی جماعت ہے. لیکن آواز آئے گی نکی نکی یہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کے ماں باپ کو آج یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. برادران اسلام اپنے بچوں کو میرے دوست یہ قرآن کا انعام ہے, یہ قرآن کا انعام اور اکرام ہے کہ مولا تبارک و تعالی حفاظ کرام کو بھی عطا فرمائے گا, ان کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو علماء سے محبت کیا کرو, مدرسے کے طلباء سے محبت کیا کرو. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس طرح یہ انعام قرآن کے پڑھنے والوں کو ملتا ہے, قرآن کے پڑھانے والوں کو ملے گا, یہی انعام اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو علماء سے محبت کرتے ہیں, جو طلباء سے محبت کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگو اپنی اولاد کو تین چیزوں کا سبق دو, اپنی اولاد کو تین چیزوں کا سبق دو, اپنے بچوں کو تین چیزوں کا سبق دو. میں توجہ چاہتا ہوں, ادھر دیکھیے میرے دوستو, بڑی ضروری ہے یہ اصلاح, یہ پیغام بڑا ضروری ہے. آج ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, آج ہمارے بچے ہمارے قبضے میں رہی ہے. رات کو 12 بجے 1 بجے بیٹھ کے آتا ہے, لیکن باپ جب پوچھتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا کہاں گیا تھا بیٹھنے کے لیے, تو بیٹا اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں اللہ اکبر بغیر پردے کے پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حجاب نہیں ہے, لباس تنگ ہے, جسم پر کپڑا ہے, اس کے باوجود جسم ننگا نظر آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی اولاد کو, اپنی بچوں کو تین چیزوں کی نصیحت, تین تربیتیں دو. تین کتنی تربیتیں؟ تین. یہ بچے جواب رہے ہیں تمہاری توجہ کی ضرورت ہے, یہ تو بچے ہیں, زور سے بولو کتنی چیزوں کی. میرے مصطفیٰ نے تین چیزوں کی تربیت کا ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے اولاد کو تین چیزوں کی تربیت دو, تین سبق دو. جانتے ہو کون کون سے سبق ہیں وہ تین؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم و حب اہل بیتی. میرے آقا فرماتے ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کی دعوت دو, اپنی اولاد کو محبت رسول کی دعوت دو. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برادران اسلام ہمارا بچہ جب
جب سن شعور کو پہنچتا ہے کوئی کسی ہیرو سے محبت کر رہا ہے, کوئی کسی کرکٹر سے محبت کر رہا ہے. آج ہماری بہن جب سن شعور کو پہنچتی ہے, ہماری بیٹیاں جب سن شعور کو پہنچ رہی ہے, برادران اسلام زبان پر نبی کا نام ہے لیکن دل محبت رسول سے خالی ہے. برادران اسلام توجہ چاہتا ہوں, توجہ کا طلبکار ہوں. اے میری مسلمان ماں اور بہنوں, اگر تمہیں واقعی میں نبی سے محبت ہے تو پردہ اختیار کر لو, حجاب اختیار کر لو, پردے کا اہتمام کرو. تمہاری عزت سلامتی, تمہاری عزت کی سلامتی ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو, اگر پردہ سلامت ہے تو مسلمانوں کی عزت بھی سلامت. بے شک بے شک حق فرمائے. آج کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, اللہ توجہ چاہوں گا, مرتد اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی ہندو کے ساتھ شادی رچا رہی ہے, کوئی کسی یہودی کے عیسائی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. برادران اسلام کے غیر مسلموں کی گود میں بیٹھ رہی ہے. غیر مسلموں سے آج ہماری مسلمان بہنیں عشق لڑا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں ہیں. برادران اسلام جو اسلام سے برگشتہ ہو کر, اسلام کو چھوڑ کر, جنہوں نے ہندو دھرم کو اختیار کر لیا, دوسرے دھرم میں جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا اس پر آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری مسلمان لڑکیاں آخر کار یہ دین اسلام کو کیوں چھوڑ رہی ہے, دوسرے دھرم کو کیوں اختیار کر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستو, اس کے ذمہ دار ان لڑکیوں کے ماں باپ ہے, لڑکیوں کے ماں باپ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آج میرا مسلمان بھائی کوئی کہہ رہا ہے اپنی بہن کو ماسٹر نہیں بناؤں گا, آج مسلمان بھائی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی بہن کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا, کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی بہن کو میں ماسٹر نہیں بناؤں گا. برادران اسلام یہی سوچ کر اس کی جوان بہن جا رہی ہے کالج میں پڑھنے کے لیے, یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اور نادان بھائی اپنے آپ کوئی دلی جا رہا ہے کمانے کے لیے, کوئی بمبئی جا رہا ہے, کوئی گلف جا رہا ہے, دیگر کنٹری جا رہے ہیں کمانے کے لیے. ارے نادان میرے مسلمان بھائی, ارے تجھے ڈاکٹر بننا تھا تو ڈاکٹر تو خود بنتا, اپنی بہن کو گھر میں رکھتا, اپنی بیٹی کو گھر میں رکھتا, اس لیے کہ تیری بہن گھر میں رہے گی تو عزت کی حفاظت ہوگی, بہن گھر سے نکل جائے گی تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدلے, جو اپنا دھرم بدلے. جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے آپ حضرات, سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے, سب کچھ آنکھوں کے سامنے کہ کون مسلمان بہن کس کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے مسلمانوں, جانتے ہو جو اپنے دین سے پھر جائے تو دوسرے دھرم کو قبول کر لے, جو کسی دوسرے دھرم کو قبول کر لے, اپنے دین کو چھوڑ دے, مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, کہ جو اپنے دین کو بدل کر, اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کرے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, اس لیے کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں. بے شک بے شک حق فرما رہے ہیں, بے شک بے شک. اور ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. میرا اللہ تبارک و تعالی, میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اپنے دین کو بدل لے, دوسرے دھرم کو قبول کر لے, میرے آقا فرماتے ہیں ہرگز ہرگز اس دھرم کو قبول نہ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس دھرم سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں, اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ, محبت رسول سکھاؤ. جب تمہارے بیٹے کے دل میں جب آقا کا سچا عشق ہوگا, جب ہماری ماں اور بہنوں کے دل میں جب سچا عشق مصطفیٰ ہوگا, عزیزان ملت اسلامیہ وہ بہکے گا نہیں, وہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ مرتد نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے کہ محبت رسول سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے, عشق مصطفیٰ سلامت ہے, محبت رسول سلامت ہے. آقا تو جانے کائنات ہے, رسول شان کائنات ہے, تبھی تو امام عشق و محبت
مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ نبی سے محبت کرو، توجہ چاہتا ہوں آپ توجہ دیجئے، خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، توجہ کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ میری حدیث مصطفیٰ جس کو میں نے پڑھا اس کا جملہ سماعت کیجئے۔ آقا فرماتے پہلی چیز اے لوگوں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، اور دوسری چیز آقا فرماتے وہ حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اے میرے دوستو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، نبی کی اولاد سے محبت کرو، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ جس طرح آقا سے محبت کرنا یہ شعائر اسلام ہے، اسی طرح نبی کے خون سے محبت کرو، نبی کی اولاد سے محبت کرو برادران اسلام۔ لیکن نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شروع کر دو۔ آج جیسے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے، کوئی فاسق جو الٹے سیدھے امیروں ان کے پیر فقیروں کے جو مرید بن چکے ہیں، آج ان کا عقیدہ بن گیا کہ وہ نبی کے اہل بیت سے محبت کا دم کر بھرتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں، فاروق اعظم کو گالیاں، عثمان غنی کو گالیاں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بک رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، سچا مسلمان وہ ہے کہ جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ نبی کے اہل بیت کا عشق دیکھو، محبت دیکھو نبی کے اہل بیت کی، اللہ اکبر۔ نبی کے اہل بیت کی شان میں بڑے بڑے شاعروں نے قصیدے لکھے، ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی شاعری کی ہے نبی کے اہل بیت کے متعلق، اور مرزا غالب نے بڑی اچھی شاعری کی ہے۔ لیکن چلو بریلی امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلو، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، اے لوگو قرآن کی تلاوت سے محبت کرو، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق دلاؤ۔ برادران اسلام آقا فرما رہے ہیں فَإِنَّ حَفَظَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ، وہ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم تمہارے پاس ہے تو یاد رکھنا ایمان کی لذت تمہارے پاس ہے، ایمان کی روشنی تمہارے پاس ہے، قرآن کریم کی تعلیم تمہارے پاس ہے، نمازوں کا طریقہ تمہیں یاد ہے، ماں باپ کے حقوق کو تم سمجھو گے، بڑوں کے حقوق کیا ہے تم ان کو پہچان لو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا میں آخرت میں ہمیں قرآن کے انوار و تجلیات عطا فرما۔ رب العالمین فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے کی قرآن کو نازل کیا اور ہم کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت قرآن کی، گھر گھر کو بخشوائے گا ہر حافظ قرآن۔ لی ہے نبی نے ایسی ضمانت قرآن کی۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔